الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے آخر میں ہیں، یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور سرتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عالمگیر دین عطا فرمایا جسے تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کا رہبر اور ہادی بنایا۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لکھنے والوں نے بہت کچھ رقم کیا، لیکن وجہ تخلیق کائنات کی بات آخر یہیں پر ختم ہو گئی۔ معزز سامنے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی نظر میں بھی باعظمت ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کے اوصاف حمیدہ کا اعتراف کرتے تھے، معاندین کردار پر رشک کرتے تھے۔ حسن وہ ہوتا ہے جس کا سکن بھی اعتراف کرے۔ خون کے پیاسے، جان کے دشمن ایمان نہ لانے کے باوجود صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ غیروں پر عنایت، مخالفین پر کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا خاصہ تھا۔ غیر مسلم دانشوروں نے انسانیت کا وقار بلند کرنے والے عظیم عقائد کو خراج عقیدت پیش کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف دعوی نبوت ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت بھی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسی تمام تحریریں جس کی پراگندہ کافرانہ مرتدانہ ذہنیت کا ثبوت ہے، زمانے گزر جائیں گے مگر قادیانیت پر لعنت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ معزز سامعین محترم، ختم نبوت کے باغی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت خداوندی ہے، اگر نبوت بند ہو گئی تو رحمت بند ہو گئی، لہٰذا نبوت کا ختم ہونا رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہم باغیان نبوت سے کہتے ہیں کہ نبوت بہت بڑی رحمت خداوندی ہے، ہاں، جس کی پہلی صورت حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ نعمت حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائی۔ مگر یہ رحمتیں مخصوص مقامات اور مخصوص زمانوں کے لیے تھی، ان میں سے کوئی بھی رحمت عالمگیر اور ہماگیر نہ تھی۔ لیکن جب محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن ہستی میں رونق افروز ہوئے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو مخاطب کر کے یہ مصدع جاں فضا سنا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو نبوت کا سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پر ختم ہو گیا اور رحمت اپنی تکمیل و عروج کو پہنچ گئی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔